بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے جلیل القدر پیغمبر کی داستان سنانے جا رہے ہیں جنہیں قرآن میں خطیب الانبیاء کہا گیا ہے۔ وہ نبی جن کی قوم نے ناپ تول میں کمی کی، دھوکہ دہی کی اور آخر کار اللہ کے عذاب کا شکار بنی، وہ نبی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ بعض روایت کے مطابق آپ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد مدائن کی طرف بھیجے گئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوم مدائن اور اصحاب الایکہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ایک تجارتی قوم تھی۔ ان کا علاقہ مدائن موجودہ اردن کے جنوب میں واقع تھا۔ قوم مدائن کی خاص شناخت تھی ان کی مارکیٹی تجارت اور مالی دھوکہ دہی۔ قوم مدائن کا سب سے بڑا جرم ناپ تول میں کمی تھا۔ وہ خریدنے میں پورا لیتے مگر بیچنے میں کمی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف، سورۃ الہود اور سورۃ الشعراء میں ان کی بدعنوانی کا ذکر کیا۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہ قوم سچائی سے نفرت کرتی تھی، جھوٹ کو عام کرتی اور اپنے مال میں ناجائز منافع حاصل کرتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار نصیحت کی، ایک خدا کی عبادت کرو، ناپ تول میں انصاف کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، حق کا ساتھ دو، باطل سے بچو۔ آپ کی زبان نہایت فصیح تھی، اسی لیے آپ کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم مدائن نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا، آپ کو جادوگر کہا، دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ یہ وہی رویہ تھا جو قوم نوح، عاد، سمود اور لوط نے اپنے انبیاء سے اپنایا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، قوم لوط کی ہلاکت تم سے دور نہیں، سبق حاصل کرو۔ مگر قوم نے مزید انکار کیا، تب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک زوردار زلزلہ آیا، آسمان سے دھماکے کی آواز آئی، سب قوم ہلاک کر دی گئی۔ پھر زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک اور قوم کی طرف بھی بھیجا گیا جنہیں اصحاب الایکہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ درختوں کے سائے میں رہتے تھے، مشرک تھے اور ظلم کرتے تھے۔ ان پر بھی عذاب آیا، ان پر شدید گرمی اور آگ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ انبیاء کرام ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ وہ بعد ازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدائن میں رہائش کا ذکر آیا ہے، جہاں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کرتے ہیں۔ یہ قول مشہور ہے مگر قرآن میں نام نہیں آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا انجام ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ ناپ تول میں کمی صرف دنیاوی جرم نہیں، دینی گناہ ہے۔ تجارت میں دیانت داری فرض ہے۔ اللہ کے نبیوں کی بات نہ ماننے کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ جب گناہ عام ہو جائے اور نیکی کو دبایا جائے تو اللہ کا عذاب یقینی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی داستان ہمیں جھنجھوڑ کر جگاتی ہے۔ آج اگر ہم بھی ناپ تول میں کمی کریں، جھوٹ بولیں، سود کھائیں یا حق دبائیں تو کیا ہمیں عذاب سے بچاؤ کی ضمانت ہے؟ آج کے دور میں حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام وہی ہے، ایمان لاؤ، انصاف کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ عبرت ناک داستان ہر دل تک پہنچے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔